وہ کمرے میں گئی، اداس سی ہو گئی۔ محبت آخر محبت ہوتی ہے، اور پہلی محبت تو مر کر بھی نہیں بھول سکتا انسان۔ میں اس کو بھولنا چاہتی ہوں، اس کی یادوں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ کیا کروں، وہ میری سوچ، میری یاد، میرے جسم و جان سے الگ ہی نہیں ہوتا۔ دلدار نے گھنگرو کھولے سائیڈ پہ رکھے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ شانی، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ تم نے قیامت ڈھائی تھی مجھ پہ۔ خواب دکھا کر چھوڑا تھا تم نے، اپنا بنا کر بیگانہ کیا تھا خود سے۔ اور ویسے بھی قسمت نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا؟ میں تو بد سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ سیٹھ کمرے میں آیا۔ میری جان کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی اداس آج سے پہلے میں نے تم کو نہیں دیکھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دلدار آہستہ سے بولی۔ سیٹھ، میں اپنے ماضی سے جتنا بھاگتی ہوں، اس کی زنجیریں مجھے اتنا ہی جکڑتی جا رہی ہیں۔ سیٹھ پاس بیٹھا۔ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ میری جان۔ آج ایک صاحب آ رہے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تم کوشش کرنا اس کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لو۔ دلدار مسکرا کر بولی۔ وہ کتنے پیسے دے رہا ہے؟ سیٹھ بولا۔ ابھی تو 1 لاکھ کی بات ہوئی ہے، آگے تم پہ ہے سب کچھ۔ اس کو لاکھ سے لاکھوں تک کیسے لے کر جاتی ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ دلدار کو دیکھنے والا اپنی ہوش نہ کھو دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کب آ رہا ہے وہ؟ سیٹھ نے بتایا وہ کل رات آئے گا۔ دلدار خاموش ہو گئی۔ شانی کیا کرتا؟ وہ کہاں ڈھونڈے اپنی دلدار کو؟ نماز پڑھی، دعا کرنے لگا۔ اے میرے اللہ، میری جان کے مالک، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دلدار کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اس کو بری نگاہ، برے لوگوں سے محفوظ رکھنا۔ وہ بیچاری بہت معصوم ہے، چھوٹی چھوٹی تلخ باتوں پہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے بس جلد سے جلد دلدار سے ملوا دو، مجھے راستہ دکھا، وہ کہاں ہے؟ شانی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دعا کرنے کے بعد اٹھا، لوگوں سے پوچھنے لگا دلدار کا۔ وہ پیدل چلتے جا رہا تھا۔ اسے پتا چلا شہر کی جانب ایک ڈانس میلہ لگا ہوا ہے۔ شانی کو محسوس ہوا شاید میری دلدار وہاں ہو۔ اگر اس سیٹھ نے میری دلدار کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ شانی ٹانگے پہ سوار ہوا شہر کی جانب چل دیا۔ ٹانگے والا شانی کو دیکھ کر بولا۔ آپ کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، سر پہ یہ رومال باندھا ہوا، کیا آپ عربستان سے آئے ہیں؟ شانی مسکرایا۔ نہیں، میں پاکستان کا ہی ہوں۔ ٹانگے والا بولا۔ لیکن آپ کا یہ خوبصورت چہرہ یوں بتا رہا ہے آپ عربی ہیں۔ شانی ہنسنے لگا۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ شانی ایک جگہ رکا، نماز ادا کرنے لگا۔ ٹانگے والا دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ دوران سفر یہ چاہتا تو اپنی منزل پہ پہنچ کر نفل ادا کرتا، لیکن اس سردی میں یہاں برف باری ہو رہی ہے۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی، آہستہ سے سبحان اللہ کہا۔ شانی جب آیا تو ٹانگے والا بولا، ایک بات پوچھوں؟ شانی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹانگے والا آہستہ سے، جناب آپ نماز گھر جا کر یا اپنی منزل پر جا کر ادا کر لیتے، اتنی سردی میں وضو کیا؟ شانی مسکرایا۔ میری منزل کہاں ہے میں نہیں جانتا، میں تو اپنا راستہ بھی نہیں جانتا، مجھے کس راستے پہ جانا ہے میں بس چل رہا ہوں، اور مددگار میرا اللہ ہے۔ یہاں خود کو کمزور سمجھنے لگتا ہوں، نماز میں اس سے باتیں کر لیتا ہوں۔ ٹانگے والا حیران ہو کر بولا، میں سمجھا نہیں کچھ۔ شانی مسکرانے لگا۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ٹانگے والا بولا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہم شہر پہنچ چکے ہیں۔ شانی نے ٹانگے والے کی جانب دیکھا۔ مجھے وہاں لے چلو جہاں کنجریوں کا ناچ ہوتا ہے، جہاں ناچنے والیوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ ٹانگے والے نے شانی کی جانب دیکھا، من ہی من میں توبہ استغفار کرنے لگا۔ کتنا بدبخت ہے یہ انسان، پہلے نماز پڑھتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، کتنا سچا مسلمان ہے، اور پھر ناچنے والیوں کا مجرا دیکھتا ہے۔ توبہ اللہ، میری توبہ۔ ٹانگا میلے کے سامنے رکا۔ شانی ٹانگے سے اترا، پیسے دیے جانے لگا، پھر رک گیا۔ شانی نے ٹانگے والے کی طرف دیکھا۔ سنو میاں، جو آپ کے دل میں میرے لیے اچانک محبت نفرت میں بدل گئی ہے وہ سچ ہے، لیکن آپ پورا سچ نہیں جانتے۔ آپ نے خود سوچا، خود مجھے پرکھا، اور مجھے شاید ایک برا انسان سمجھ لیا ہوگا، لیکن میری حقیقت آپ کی سوچ کے برعکس ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا میری محبت مجھے مل جائے۔ اتنا کہہ کر شانی چلا گیا۔ ٹانگے والا سوچ میں گم ہو گیا۔ عجیب دیوانہ ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی اس کی باتوں کی۔ شانی تیز قدموں سے چلتا ہوا اس رقص گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے اندر لڑکیاں ناچ رہی تھیں، ہر طرف ہوس کے پجاری کھڑے تھے، کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تو کسی کے ہاتھ میں نوٹوں کی گھٹی۔ یا اللہ، میری دلدار کو اپنی حفاظت میں رکھنا، وہ تڑپ رہا تھا۔
اس کی نگاہ دلدار کو ڈھونڈ رہی تھی، کبھی کسی کی جانب جاتا، کبھی کسی کی۔ دلدار کا نام لے لے کر ہر کسی سے پوچھتا، تھک ہار گیا۔ دلدار نہیں ملی۔ دلدار کہاں ہو تم میری جان، کہاں ہو؟ دیکھتے ہوتے مہاراج شانی آ گیا ہے تم کو لینے۔ دلدار کہاں ہو؟ رات بھر کا سفر رہا لیکن خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ گھر واپس آ گیا، دلدار کے گھر گیا۔ میں اس گھر کو پھر آباد کروں گا۔ جب دلدار آئے گی تو دیکھ کر خوش ہوگی۔ اپنا گھر ہمارا گھر۔ دوسرے دن کاریگر کو بلوایا، اس گھر کی مرمت کر دے، اس کو ایک خوبصورت گھر کا نقشہ دے دیں۔ کاریگر بولا ٹھیک ہے صاحب میں بنا دوں گا، لیکن اس کھنڈر میں رہے گا کون؟ شانی مسکرایا، یہ کھنڈر گھر بنے گا، اس گھر میں خوشیاں گونجیں گی۔ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ خواب مکمل ہوگا۔ دلدار اور شانی اس گھر کو آباد کریں گے۔ کاریگر بولا شانی صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانے؟ شانی نے کہا ہاں جواب دیا۔ کاریگر بولا شانی صاحب پورا گاؤں جانتا ہے آپ نمازی، پرہیزی اور عبادت گزار ہیں، لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ لیکن کاریگر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شانی بولا کیا لیکن؟ جناب لیکن بات یہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں دلدار اب وحشیہ بن چکی ہے، وہ ناچتی ہے، وہ کنجری ہے۔ شانی نے جب اتنا سنا تو غصے سے چلا اٹھا، چپ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میرا صبر ختم ہو جائے۔ دلدار میری پکیزہ، وہ تہجد گزار، وہ معصوم سی بیچاری، تم لوگ اسے کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کاریگر خاموش ہو گیا۔ شانی کی روح تڑپنے لگی۔ دلدار ایسا نہ کرنا کبھی، خود کو ایک وحشیہ نہ بنانا ورنہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ دلدار ایک امیر زادے کے پاس بیٹھی تھی۔ امیر زادہ لندن سے آیا ہوا عیاش انسان تھا۔ دلدار کو بولا تم چاہو تو میرے ساتھ لندن چل سکتی ہو، وہاں تم رات کے لاکھوں کماؤ گی۔ دلدار بولی کیا مطلب رات کے لاکھوں؟ وہ مسکرایا، مطلب جسم کا دھندا۔ دلدار چلا کر بولی میں صرف ناچنے کے پیسے لیتی ہوں، جسم فروخت نہیں کرتی۔ وہ عیاش مسکرایا، واہ واہ تم جیسی وحشیہ کو میں جانتا ہوں، بولو کتنا ریٹ ہے تمہارا؟ دلدار کا جسم کانپنے لگا، اپنی حد میں رہو۔ وہ عیاش اٹھا، دلدار پر کچھ پیسے نچھاور کیے، تم جیسی عورت میرے پاؤں کی مٹی ہے، جب دل چاہا ہم رون دیتے ہیں۔ تم ایک وحشیہ ہو اور تمہاری اوقات صرف گندگی کے برابر ہے۔ دلدار کا دل پھٹ رہا تھا ان باتوں سے۔ دلدار چلانے لگی۔ سیٹھ سن کر کمرے میں آیا، کیا ہوا دلدار؟ دلدار کی آواز کانپنے لگی، سیٹھ اسے کمرے سے نکالو۔ سیٹھ بولا ان سے ہم پیسے لے چکے ہیں۔ دلدار چلائی، آپ کو پتا ہے یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مجھے وحشیہ بول رہا ہے، مجھے کنجری کہہ رہا ہے، مجھے گندگی کی پیدائش بول رہا ہے۔ سیٹھ آہستہ سے بولا ارے دلدار میری جان، تم جیسی عورتوں کو لوگ ایسا ہی بولتے ہیں، سننا پڑتا ہے پیسوں کی خاطر، بس صبر رکھو، پریشان نہ ہو جاؤ، اس کا دل بہلاؤ جا کر۔ دلدار غصے سے بولی سیٹھ میں صرف ناچتی ہوں، رقص کرتی ہوں، جسم نہیں بیچتی۔ اتنے میں وہ عیاش انسان کمرے سے باہر آیا، میں جا رہا ہوں، لیکن گھٹیا عورت تم کو پیروں تلے روند کر ضرور جاؤں گا، پھر آؤں گا۔ دلدار کا جسم کانپ رہا تھا، پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بہت غلط راستے پہ چل پڑی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس نے بہت ظلم کیا ہے خود پر۔ آج اس کے کانوں میں وحشیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ اماں کی آج یاد آئی، اماں تو سچ کہتی تھی، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اماں دیکھ تیری دلدار کو لوگ وحشیہ کہہ رہے ہیں، اماں دیکھ نہ تیری لاڈلی کے ساتھ لوگ کیسے سلوک کرتے ہیں۔ یہ سیٹھ اس نے ظلم کیا مجھ پر، اس کو سکون نہیں آ رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ کانوں میں اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا دل تڑپا۔ آج اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر رونے کا بہت دل تھا۔ آج دل چاہ رہا تھا اللہ سے اپنے درد چیخ چیخ کر کہے۔ وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں بہت غلط راستے پہ چل پڑی تھی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اے میرے اللہ میں تیرے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی، مجھے معاف کر دے۔ پھر ایک حدیث جو کبھی اس نے پڑھی تھی ذہن میں آئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا، اور میں نے ان پر ہونے والے عذاب کی شدت کو دیکھ کر گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بدن کا گوشت آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ دلدار کا جسم کانپنے لگا۔
اے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا اپنے ساتھ، میں تو تمہاری پرہیزگار بندی تھی نا، تہجد پڑھنے والی، آج لوگ مجھے وحشیہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لو، اب میں جانا چاہتی ہوں واپس اپنے گھر، اپنے چھوٹے سے گھر میں۔ دعا مانگتے مانگتے خیال آیا شانی، وہ اس کا آخری خط جسے میں نے کھول کر پڑھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سامنے اس کے پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، سونے کے لاتعداد زیورات پڑے ہوئے تھے۔ سامنے آج اسے نفرت ہو گئی تھی ان سب چیزوں سے، وہ واپس اپنی غربت میں لوٹ جانا چاہتی تھی۔ اے اللہ یہ سب کچھ واپس لے لو، مجھے میری عزت اور غربت لوٹا دو۔ فارس کہتا ہے وہ عورت جس کی عزت کچے مکان اور غربت کے پھٹے دوپٹے میں محفوظ ہے، وہ خود کو زمانے کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھے، ورنہ دلدار بن کر لاکھوں روپے روح کو نگل جاتے ہیں، اور پھر عزت کے بعد وہ پل پل موت کو جھیلتی ہیں۔ پیسے کو سب کچھ سمجھنے والی لڑکی کیا جانے نماز میں سر سجدے میں ہو اور اللہ سے باتیں کرنے میں کیا مزہ ہے۔ دلدار اب سب کچھ چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ سیٹھ کے پاس گئی، سیٹھ نے دیکھا سرخ آنکھیں۔ دلدار کیا ہوا، رو کر آئی ہو کیا؟ نہ سوچو، ایسے درندے ملتے رہیں گے زندگی میں، ہمت نہ ہار میری جان، آرام کر جا کر، کل بہت بڑا شو ہے۔ دلدار بولی سیٹھ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ سیٹھ چونک کر بولا کیا ہوا، کیا مطلب تمہارا واپس جانا چاہتی ہو؟ سیٹھ میں بھی یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے واپس جانا ہے اب اپنے گھر میں، کل واپس چلی جاؤں گی۔ سیٹھ کہا لگا کر ہنسا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، جب تک تم سیٹھ کے ساتھ ہو محفوظ ہو، یہاں سے نکلو گی لوگ تم کو نوچ کھائیں گے۔ تم یہ مت بھولو ایک بازار کی کنجری ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ سیٹھ پاس آیا، تم سے پہلے بھی ایک تھی جو مجھے کہتی تھی میں واپس جانا چاہتی ہوں، اسے میں نے دنیا سے ہی بھیج دیا۔ تمہاری مرضی ہے، جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تم قدم باہر رکھو گی میرے یہ درندے تم کو نوچ کھائیں گے۔ دلدار چپ ہو گئی۔ سیٹھ گرجدار آواز میں بولا جا اپنے کمرے میں، کل کے لیے خود کو تیار کر۔ دلدار رونے لگی، یا اللہ بچا لو مجھے، میں معافی مانگتی ہوں تم سے، شانی کو بھیج دو۔ شانی کہاں ہو تم؟ تمہاری دلدار اکیلی ہو چکی ہے، آ جاؤ۔ شانی اپنی دلدار کو بچا لو آ کر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شانی سو رہا تھا، اچانک آنکھ کھلی، جلدی سے دروازہ کھولا، دلدار باہر آیا، یوں لگ رہا تھا جیسے دلدار میرے آس پاس ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاک دلدار کی حفاظت فرمانا۔ اس نے وضو کیا، نفل ادا کرنے لگا۔ اے میرے اللہ مجھے ہمت دے، میں اسے واپس لا سکوں، اسے اس گندگی سے بچا سکوں۔ اے اللہ تیرا حکم ہے آل عمران، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا اس عورت پر لازم ہے کہ سچی توبہ کر کے اپنے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسا فعل ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور گناہ بخشنے والا۔ اے میرے اللہ اگر وہ بھٹک چکی ہے تو اس کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ رو رو کر دعا کر رہا تھا، اے اللہ دلدار کو گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ اس کا دل پاک مومنہ عورتوں سا بنا دے، اے اللہ اس کو گناہوں سے بچا لے۔ ہاں یہ کیسی محبت تھی! یہاں آج کل محبت میں کپڑے اتارے جاتے ہیں، کبھی محبت میں اللہ سے پاکیزگی مانگی جاتی تھی۔ وہ رات بھر دعا کرتا رہا۔ سیٹھ کمرے میں آیا، تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک، ہم جا رہے ہیں، تمہارا ناچ ہے آج۔ دلدار بولی مجھے بخار ہے۔ سیٹھ بولا تم مر نہیں جاؤ گی، چلو اٹھو۔ ہائے وہ الفاظ، کبھی سر درد پہ اماں کا اتنا پیار تھا، آج بخار ہے تو کسی کو پرواہ بھی نہیں۔ کسی نے شانی کو بتایا شہر کے قریب آج بہت بڑا پروگرام ہے، سنا ہے وہاں سیٹھ بھی آ رہا ہے۔ شانی نے جب اتنا سنا تو جلدی سے سائیکل پکڑی چل دیا۔ دلدار ناچنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ درندوں سے خود کو بچانا چاہتی تھی، مجبور ہو گئی۔ گھنگرو آج انگارے لگ رہے تھے لیکن وہ درندوں سے خود کو بچانا چاہتی تھی، مجبور ہو گئی۔ گھنگرو آج انگارے لگ رہے تھے جیسے کانٹوں پہ ناچنا ہے، اس نے لوگ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ دلدار ناچنے لگی لیکن دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی، اللہ مجھے بچا لو۔ شانی وہاں پہنچا، آدھی رات ہو چکی تھی۔ شانی اندر داخل ہوا، اے اللہ دلدار کو ملا دے، تھک گیا ہوں اب، اے اللہ دلدار سے ملا دے۔ وہ سٹیج کی جانب دیکھنے لگا، دلدار پردے کے پیچھے چلی گئی، دوسری ناچنے والیاں رقص کرنے لگیں۔ شانی دیکھ رہا تھا وہاں دلدار نہیں ہے۔ شانی کافی دیر کھڑا رہا، نا امید ہو گیا، واپس جانے لگا۔
وہ نہیں جانتا تھا دلدار اس کے اب بہت قریب ہے، چند قدموں کی دوری پر۔ وہ پردے کے پیچھے ہے۔ شانی وہاں سے باہر جانے لگا، اتنے میں دلدار بھی سٹیج پر آ گئی۔ گانا بج رہا تھا۔ دل وچ وسنا اے، پرے پرے نسنا اے، پھل کے لالیاں گجلا پا لیاں، مر جاؤں گی تیرے بنا، آج دی رات میرے نام لکھ دے۔ شانی نے مڑ کر دیکھا، دلدار وہ گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے۔ جسم کانپ گیا۔ میری میری دلدار، میری دلدار، وہ آواز دینا چاہتا تھا لیکن بول نہ پا رہا تھا۔ دلدار ناچ رہی تھی۔ آواز دی دلدار، لیکن شور اتنا تھا آواز نہ پہنچ سکی۔ دلدار آج ایسا ناچ رہی تھی جیسے وہ آج دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ شانی دوڑتا ہوا سٹیج کے پاس آیا۔ دلدار، دلدار کے کانوں میں شانی کی آواز پڑی۔ آنکھ سے سمندر بن کر آنسو بہنے لگے۔ مڑ کر دیکھا، سامنے شانی۔ شانی ادھر سے سیٹھ بھی آ گیا۔ شانی کو دیکھا، دلدار کو بازو سے پکڑا۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا سیٹھ لے جائے گا دلدار کو؟ کیا شانی بچا لے گا اپنی دلدار کو؟ کیا محبت کو بچا پائے گی؟ آج کی قسط آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم آگے کیا لکھیں ہمیں بتائیں۔ آپ کمنٹ ضرور کیا کریں، ہم آپ سب کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ شکریہ۔